اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق لکارہون ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین وإنک لتدعوهم إلى صراط مستقیم وإن الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغیانهم یعمہون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المؤمنون کے یہ چوتھے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مکی آیات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت کوئی 46 سال ہو چکی تھی۔ لوگ طرح طرح سے آپ پر اعتراض کر رہے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، طرح طرح کی ناحق باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ام یقولون بہ جنۃ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر جنون لاحق ہو گیا ہے؟ یعنی کیسی عجیب بات ہے، کوئی بات لوے نہیں لگتی جو آپ سے منسوب کی جا رہی ہے۔ اس دعوت سے پہلے تو یہی لوگ آپ کو اپنے درمیان ایک صاحب حکمت شخص سمجھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، بہت عزت اور احترام تھا۔ اور جیسے ہی آپ نے اللہ کے دین کی دعوت شروع کی ہے، آپ پر طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر کو حق جو ہے وہ ناگوار ہے، اس لیے کہ یہ دعوت ان کے ان طریقوں کے خلاف ہے جو انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ شرک میں مبتلا ہیں، طرح طرح سے انہوں نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جو کہ توحید کے خلاف پڑتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں کس طرح سے عبادت کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، تو حق ان کو ناگوار ہے، حق ان کو پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، یعنی جیسے یہ چاہیں ویسے ہی ان کے سامنے اپنی دعوت جو ہے وہ موڑ دی جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، تو پھر آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان، ہر چیز کے درمیان ایک فساد برپا ہو جائے، ایک بگاڑ پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ کائنات کا نظام یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے چل رہا ہے، اگر ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے سب کچھ تو یہ نظام بھلا ایسے چل سکتا ہے؟ اس زمین و آسمان میں ایک فساد برپا ہو جائے، یہ ساری مخلوقات کس طرح سے اپنی زندگی کی جو ہے اس کو بسر کریں۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہی کا ذکر لے کر آئے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کا موضوع انسان ہے، انسانوں سے متعلق ساری باتیں ہیں، انہی کے معاملات ہیں، انہی کے مسائل ہیں، انہی کے لیے نصیحت ہے، ورنہ تو بے شمار مخلوقات ہیں اس آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ ہدایت انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ہی ہے، انہی کا ذکر ہے۔ جیسے کہ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے
اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم اس سے متعلق باتیں ہیں، تمہاری ہدایت سے متعلق ہے، تمہاری ہی فلاح سے متعلق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو انہی کا ذکر لے کر آئے ہیں اس کتاب میں، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ ہے کہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض برت رہے ہیں، بجائے اس کے کہ توجہ کریں اور اس کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں تاکہ ان کی زندگیاں بہتر گزریں، اس مقصد کے مطابق گزریں جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں؟ یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اسی اس میں کرتا ہے کہ مجھے بھی اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، لیکن آپ تو بے لوث یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اس دعوت سے پہلے جو زندگی بسر کر رہے تھے کتنی خوشحال زندگی تھی، آپ بال بچوں کے ساتھ بڑی اچھی تجارت آپ کی چمکی ہوئی تھی، آپ کا مال تجارت باہر بھی جاتا تھا، آپ لے کر جاتے تھے، اور جب سے آپ نے اللہ کے دین کی یہ تبلیغ شروع کی ہے آپ کا سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے، کتنی قربانی آپ نے دی ہے، طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں ان لوگوں سے؟ ان کی بھلائی کے سوا اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس لیے فرمایا کہ ام تسألہم خرجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، آپ کے رب کا دیا ہوا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے رب نے جس مقام اور مرتبے پر آپ کو فائز کیا ہے، بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کا اچھا انجام چاہتے ہیں، آخرت ان کی بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے رب کا دیا ہوا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رازق ہے، سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یقیناً ان کو سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صحیح منزل پر پہنچا دینے والا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں اختیار کرتے۔ ہر شخص کی برائی کی یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہی سیدھے راستے سے بیزار ہوئے، دور ہٹے ہوئے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوگا، خوف ہوگا، اتنا ہی انسان دنیا کی زندگی ٹھیک بسر کرے گا، قدم پھونک پھونک کے رکھے گا کہ کہیں میرا یہ عمل مجھے کسی مشکل سے دوچار نہ کر دے۔ اللہ کی جو آخرت ہے جو اللہ نے قائم کی ہوئی ہے، اور جو شخص اس پر یقین رکھتا ہے کہ جیسے ہی میری زندگی کا خاتمہ ہوگا آخرت شروع ہو جائے گی اور مجھے اپنی دوسری زندگی جو ہے اس کے حوالے سے نمٹنا ہوگا، وہ دنیا کو صحیح طریقے سے بسر کرے گا۔ ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں، جتنا زیادہ کسی میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اتنا ہی زیادہ محتاط بسر کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو، اہل و عیال کو بھی بچانے کی اس میں فکر اور تڑپ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آخرت کا خوف ہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، عن الصراط لناکبون، وہی اس راستے سے بیزار ہیں، اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں اور بھی زیادہ پختہ ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس قحط کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی اس قوم کو 7 سال تک قحط میں مبتلا کر کے، اسی طرح میری بھی مدد فرما کہ یہ لوگ جو ہیں تیری طرف مائل ہوں، اس غلط راستے کو چھوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی تھی، اور مکہ میں اور ارد گرد عرب کے علاقوں میں ایسا قحط پڑ گیا تھا کہ لوگ مردار کھانے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، ہڈیاں ابال کر جو ہیں وہ استعمال کر رہے تھے۔ اس طرح سے قحط مکہ کے لوگوں پر اور ارد گرد کے علاقوں پر طاری ہو گیا تھا۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم کر دیں، یعنی اس کو دور کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اس تکلیف کو جس میں یہ مبتلا ہے اس کو ہٹا لیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر بھی یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف مائل ہوں اور زیادہ سرکشی کی طرف یہ چلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب میں یعنی مصیبت میں ان کو پکڑ لیا۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ پھر بھی اپنے رب کی طرف جھکے نہیں، مائل نہیں ہوئے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ انسان جب مشکل میں آتا ہے، دیکھیں نا ہم بھی جب کبھی بیمار ہوتے ہیں کس طرح سے اپنا تعلق اللہ کی طرف مضبوط کر لیتے ہیں، بار بار اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو ایمان نہیں ہوتا اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، وہ اس سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ یعنی نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ ہم اگر ان پر دروازہ کھول دیں کامیابی کا، عذاب شدید، سخت ترین عذاب کا دروازہ بھی اگر ان پر کھول دیں، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، یعنی پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ پختہ ہے اپنی بد عملی پر، اپنے غلط راستے پر، کہ صحیح راستے کو اختیار کرنے کی طرف کوئی تدبیر بھی ان کے لیے کارگر نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر وقت انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حالات کشادہ ہوں یا تنگ ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر اللہ کو پسند ہے، بار بار تاکید ہے، مشکل حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔